رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ دو چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، والد کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، میں خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درشتی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب، جس کو کہتے ہیں بے چینی، بے چینی اور بے قلی اور بے قراری۔ میں اس کا نفع تو مضطر کو ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میں مضطر کیسے ہوں؟ فرمایا دو راستے ہیں، عجیب سن لیں بات، غور سے سنیے گا۔ فرمایا دو راستے ہیں، یا اللہ سے حال مانگ، اللہ تجھے پریشان کرے، تجھے غریب کرے، فقیر کرے، تنگ دست کرے، در در کا منگتا کرے، در در کا بھکاری کرے، در در کا محتاج کرے، در در کی ٹھوکریں کھا، یا اللہ سے حال مانگ۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگے نہیں مانتا۔ تو فرمایا پھر اپنے اندر کا اضطرار اپنے اندر پیدا کر، مضطر خود ہو۔